جوڑ کے گزارش ہے جب تمہارے قدم بہکنے لگے تو باپ کی ٹوٹی جوتی دیکھ لینا اور سوچنا اس نے اپنی ٹوٹی جوتی میں 10 بند لگائے لیکن کبھی تیرے سر کا دوپٹہ نہیں اترنے دیا. یہ باپ بھی چاہتا تو تجھ سے برتن دھلوا کے پیسے کماتا لیکن اس نے سفیدی میں اپنے وجود سے زیادہ قیمتیں اٹھائی لیکن تجھے کسی کے دروازے پہ رسوا نہیں ہوئی. آج تجھے لقمہ لقمہ کر کے باپ نے کھلا کے بڑا کیا. آج تیری ذمہ داری بنتی ہے بیٹی مر جانا لیکن باپ کی عزت سے آج مت آنا. یار بیٹی کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹیاں ایسا نہ کر سکی تو پھر سوچے خدا کو کون سا جواب دے گی, مصطفیٰ کو کون سا جواب دیں گے. ذرا سوچیں بیٹیوں کو تعلیم دو, انہیں سمجھاؤ, گھر جا کے بیٹیوں سے کہا کرو کہ کبھی تقریر بھی سنا کر تاکہ تیری زندگی میں انقلاب آئے. ہم نے کتنی بڑی LCDیاں لگا رکھی ہیں, ریموٹ پڑے رہتے ہیں, چینل پہ چینل بدلے جا رہے ہیں, ناٹک تماشے دیکھتے جا رہے ہیں. خدا کے واسطے بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو, سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کی کتابیں دے دو تاکہ یہ سیکھیں کہ عورت اور بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے, کس طرح رہنا چاہیے. بیٹیوں تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے جو تکوں کے اوپر بیچ نہیں جائے, اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ لوگ گولیوں کے لالچ میں تمہاری عزت کے سودے کر دیں, اتنی بھی سستی عزت نہیں ہے کہ کوئی سونا دکھا کر کے تیری عزت لوٹ کے لے جائے. تجھے پتا ہے تیری عزت کتنی قیمتی ہے, کتنی قیمتی عزت ہے. خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے کعبے تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن میرے امت کے مومن کی عزت اپنی جگہ الگ مقام رکھتی ہے. خدا کے واسطے عزت کی حفاظت. اگر تمہارا قدم بہتا تو صرف تمہاری رسوائی نہیں ہوتی, تمہارا باپ سماج میں نہیں چل پائے گا, تمہارا بھائی سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا, تمہارے خاندان کے ماتھے میں کالک لگ جائے گا. کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے نسلوں لوگوں میں کوستے رہے, نسلوں رہے. جی کیا ہو رہا جی, آج تو کوئی بات نہیں, اب تو یہ جدید ہو رہا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں جو جملہ بولتے ہیں لوگ, ماڈرن دور ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے مل رہی ہے. ہاں جا کر کے دیکھو شرم آتی ہے جب کسی کیفے کے اندر ایک برقعے والی بیٹی کسی بغیرت کے ساتھ ہوتی ہے. شرم آتی ہے جب نقاب پہننے کے بعد بچیاں پارکوں میں جا کے گھوما کرتی ہیں. اور تم سے بھی گزارش ہے جب بچیاں اسکول نکلا کریں ان کے منٹ کا خیال رکھا کرو, کس وقت کہاں جاتی ہے یہ پتا رکھا کرو. کبھی بنا مرضی کے اچانک میں اسکول جا کر کے چیک کر لیا کرو. ہماری بڑی بیٹی آنکھیں پھوڑ جاتی ہے جب باپ کہتے ہیں مجھے بیٹی پہ بڑا وشواس ہے, ہماری بیٹی غلط قدم نہیں اٹھائے گی. اور مجھے پتا تو صحیح تجھے بیٹی پہ اتنا وشواس ہے جس سے آنکھیں بند کر کے اعتراض کیا جاتا ہے. وہی بیٹیاں باپ کے منہ میں کالی پوچھ کے جایا کرتی ہے. بیٹیوں کو سمجھا کے رکھا کرو, ان کے ایک منٹ کا خیال رکھا کرو. قسم خدا کی تمہیں یہ ڈگری پیاری ہے چاہے میں کرائے گی, MBBS بنائے گی, یہ ڈگری نہیں پوچھی جائے گی. اگر قیامت میں پوچھی جائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی ڈگری پوچھی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ توفیق کی بیٹیوں کی حفاظت. سب سے مشکل مسئلہ اس وقت کا ہے کہ بیٹیوں کی حفاظت. ظالم ہمارے بچوں کو بیٹیوں کو ایسے نظر گاڑ کے دیکھ رہے جیسے بھوکا کتا مرے ڈھول کو دیکھا. بچاؤ اپنے گھروں کی عزت, چیلنج ہے تمہارے. ہاں اگر سمجھتے ہو حضور کو قیامت میں منہ دکھانا تو انتظار کرو. بیٹیوں کو سمجھاؤ, 5 منٹ بٹھاؤ, پورے گھر کا نظام نہیں چلا گیا. گھر میں کس دن کیا بننا ہے, مہمان آئے تو کیا ہوگا, کہاں بٹھائیں گے, کہاں لٹائیں گے, کیا کھلائیں گے, کیا پلائیں گے, سارا نظام تم 365 دن کا چلاتے ہو. ایک بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے. سمجھائیے بیٹیوں کو, سمجھائیں, انہیں بتائیں کہ ہماری شان فخر ہے. ہم قسم خدا کی اس دن خوشی کے آنسو بہائیں گے جس دن عزت سے رک سکتے. یہ بتائیے انہیں, ورنہ وہ لوگ کہتے ہیں نا ماڈرن دور ہے اور مولویوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے, بولنے کی بیماری ہے. مولوی کو بولنے کی بیماری نہیں, قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے جہاں مصطفیٰ کی امت کا مولوی پہنچا ہوا ہے. اب ایک ساتھ کہتا ہوں
آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں حضور کی امت کا عالم پہنچ گیا. انہیں تقیہ اسی سوچ والا نہ کہا کرو, یہ وہ بتا دیتے ہیں جو کچھ دن بعد ہونے والا ہوتا. اس لیے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں. نوجوانوں جب رشتہ دیکھنے ماں کو بھیجو نا تو مرضی ہے تمہاری, خوبصورتی دیکھو, لیکن ساتھ میں جب کہو نا چہرے کا حسن دیکھنا تو یہ بھی کہہ دیا کرنا ماں, جب اس کا ماتھا دیکھے نا تو یہ بھی دیکھنا اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں. جب وہ بات کرے تو اس کے الفاظ چیک کرے نا تو اس کی سانسوں میں دیکھنا کہ قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے. ماں جب اس کو چڑھا کے اس کی چال دیکھے تو یہ بھی دیکھنا اس کا دوپٹہ حیا سے کہیں کاندھے سے سرک تو نہیں جاتا ہے. یہ دکھوا قسم خدا کی ایسی بیٹیاں تلاش کر کے لاؤ اور تمہاری ہوگی, آنے والا صلاح الدین یوں بھی پیدا ہے. لیکن شرط ہے میں اپنے آپ بتاؤں. آج ہماری قوم اتنی پٹ گئی ہے, اتنے جھگڑے ہو گئے, سب سے بڑی بڑی دیواریں نا ہماری قوم میں ہو گئی نفرتوں کی کھڑی, نفرتوں کی دیواریں. گراؤ یار ان دیواروں کو. کل تک کتنا اچھا ہوتا تھا, ایک بیٹھک میں 17 لوگ ایک کپ پیتے تھے اور کسی کو کسی کی جھوٹوں سے بیماری نہیں لگتی. آج اگر پانی پینے بیٹھ جاؤں نا تو بندہ کہتا ہے ڈسپوزل لائی, ایک گلاس میں ایک بندہ پیے گا دوسرا نہیں. جب سے چھوٹ آیا ہے تب سے بیماریاں بڑھ گئی. میرے حضور نے فرمایا سوز المومن شفا, مومن کے تو جھوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے. مومن اپنے آگے کا بچا کے کسی کو پلا دے تو دوسرے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. کتنی نفرتیں ہو گئی آج. بھائی پلیٹ کھانے تیار ہے, ایک دسترخوان پر 4 بیٹھے کھانے تیار ہیں. کہاں سے لے کے ہمارے دور بدل گئے. لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے, کیا خاص ترقی کی ہے؟ ایک جگہ حکمہ دیکھا تو سب کے ہاتھ میں الگ اتنی بڑی پلی کہ یہ کیا ہے, جس کی طرف نگاہ پہنچے گی وہ اپنا لگا کے پیا. اتنی نفرتیں بڑھ گئی. حالات دیکھو ہمارے, ہم کدھر جا رہے ہیں. خدا کے واسطے ختم کرو یہ دوریوں کے فاصلے مٹا دو اور ایک دسترخوان پر بیٹھ جاؤ, ایک محفل میں بیٹھ جاؤ. دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کتنے خاندانوں سے ہیں, کتنی حویلیوں سے ہیں. ایک جگہ ایسے بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو کہنا پڑے خاندان کو سمجھ میں نہیں آیا, البتہ ایک بات سمجھ میں آ گئی, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب مدینے والے کے غلام بیٹھے ہیں. کیوں نہیں ہے دلوں میں جگہ, دل تنگ ہوتا ہے. ہاں نیچے کی بات ممبر کے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ کلیجے کرنے تیار ہیں لوگ. اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو. دلوں میں جب تک دل میں جگہ نہیں ہوگی کوئی بھلائی نہیں. دل میں گنجائش, ہمارے دلوں میں گنجائش اللہ معاف کرے. یہ جتنے بیٹھے کوئی بھائی والا ہے, کوئی بہن والا ہے کہ نہیں؟ یقیناً اللہ کرے ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی بہن ضرور ہے. اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جس گھر میں بہن نہیں ہوتی وہ گھر نہیں قبرستان لگا کرتا ہے. جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر میدان رکھتے ہیں. اگر بیٹا ایک بھی نہ ہو اللہ 4 بیٹیاں دے دینا تو وہ گھر قسم خدا کی چمن نظر آیا کرتا ہے. چمن نظر آیا کرتا ہے. جوان بھی بیٹھے, بوڑھے بھی بیٹھے, بچے بھی بیٹھے, سب سے گزارش ہے مجھے بتاؤ بہن سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ کوئی دیکھا ہے بہن سے زیادہ پیار کرنے والا؟ بیوی تمہارے لیے جی بھی سکتی ہے, مر بھی سکتی ہے, لیکن بہن سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی. کبھی سمجھنا ہے نا پیار بہن کا. اللہ اکبر کربلا چلا, کئی لاشیں میرے امام اٹھا چکے, کئی لاشیں. جب امام بیٹھے نا سیدہ زینب کو خیال آیا میرا حسین اکیلا بیٹھا ہوگا, چلو چل کے کم سے کم بھائی کے پاس بیٹھے, اس کی کچھ تنہائی تو کم ہوگی. یہ سوچ کے خیمے میں آئی نا میرے امام بندے جھکا کے بیٹھے تھے. جب دیکھا حسین کا چہرہ بہن کہنے لگی یار جی کا نانا کی ایک حدیث یاد آ رہی, سنے ہر بھائی سنے. میرے امام فرمانے لگے کون سی؟ فرمانے لگے نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبت آیا کرے نا تو صدقہ دے دیا کرو, صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے. حسین آج کربلا میں بڑی مصیبت ہے,
پیاس ہے، بھوک ہے، غریب الوطنی ہے، لاشیں ہیں، دشمن ہیں، بے سر و سامانی ہے، پردیسی ہیں، کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے۔ حسین اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ کہا پھر اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے۔ اتنی بات کہ میرے حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کرو گی، سب کچھ تو مدینے رہ گیا۔ اتنا سنا بہن بھی حسین کی مشکل اس دور میں تھا مسلمان ہونا۔ لوگ کہتے ہیں آج مشکل، آج کیا مشکل ہے بھائی؟ انہوں نے پتھروں پہ نمازیں پڑھی، آج اے سی میں بندے کو مشکل لگ رہا ہے، اے سی لگ رہی ہے، قالین بچھوا دی متولیوں نے، آؤ بھائی پڑھو نماز، ہم اے سی چلوائیں گے، جنریٹر چلوائیں گے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا بڑا مشکل ہوتا گرمی میں نماز پڑھنا۔ آج مشکل ہے؟ یا تب مشکل تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے، تب مشکل تھا جب چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوئیں کی دھوئی دی جاتی تھی، دم گھٹ جاتا تھا، تب مشکل تھا نا۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی ایمان لائی، شوہر نے چھوڑا کے لیے رہ گئی، حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، 10 سال حضور کے بغیر حضرت ام ہانی نے گزارے، کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ آج لوگ پیسوں کے لیے کماتے ہیں، کل لوگ روٹی کے لیے کمایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا امیر وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا تھا۔ آج کھانے دیکھو، ایک ایک بھگونے بن کے پھینکے جا رہے ہیں بنے بنائے کھانے۔ کبھی حساب لگایا اگر یہ کھانا کسی یتیم غریب کے منہ تک چلا جاتا تو کتنے وقت کا اس کے بھوک کا انتظام ہو جاتا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے، کبھی خیال نہیں آتا ہمیں۔ 10 سال انتظار کیا ام ہانی نے، 10 سال کے بعد حضور تشریف لائے، فتح مکہ ہوا۔ جب مکہ شریف میں حضور تشریف لائے نا تو آج ہزاروں تلواریں حضور کے ساتھ تھی، ہزاروں تلواریں۔ جب مکے کی گلی میں گزرے، ام ہانی کے بچے کی نگاہ پڑی، دیکھا، دیکھ کر کے گھر کی طرف دوڑے، کہنے لگے ماں جس کو تو بھائی کہہ کے پکارا کرتی آج ہم نے اسے دیکھا ہے۔ ماں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں، جن آنکھوں کی تعریف کرتے تم نہیں تھکتی آج ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے، جس چہرے کو کہتی ہے نا چاند سے زیادہ حسین ہے، ہم نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا ہے۔ ماں کہتی کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں، جن کی تو بات بتاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آ کے لیٹا کرتے تھے، آج میں ہم نے انہیں مکے میں دیکھا ہے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں حضور کی آمد کی خوشی سے خبر سنی ہے، میرا کلیجہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ اچانک بچے کہتے ہیں اے ماں، کل وہ غربت کا دور تھا جب ہمارے گھر آ کے بیٹھا کرتے تھے، اے ماں تو کہتی ہے تجھ سے ان کا بہن بھائی کا رشتہ ہے، کیا آج وہ سردار بن کے آئے ہیں، آج بھی اپنی غریب بہن کے گھر آئیں گے؟ اے ماں بتانا آج انہیں اپنی غریب بہن کا گھر یاد ہوگا؟ ام ہانی کہتی ہے جب بچوں نے اتنی بات کہی تھی تو میں شش و پنج میں تھی، اگر ہاں کہتی ہوں نہیں آئے تو کیا ہوگا، نہ کہہ دیتی ہوں آ گئے تو کیا ہوگا؟ کہتی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے منہ سے نکل گیا بیٹے وہ ضرور آئیں گے، کبھی تیری بات کہی تھی، تھوڑی دیر گزری ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے کہا من دقل باب، دروازہ کس نے بجایا؟ آواز آتی ہے انا محمد رسول اللہ کا، جیسی تیری آواز آئی ہے میرے بچوں نے چھلانگ لگائی، جا کے کوئی حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، کوئی دامن سے لپٹ گیا۔ کہتی حضور نے پردہ ہٹایا، میں آقا کو دیکھ رہی تھی، آقا مجھے دیکھ رہے تھے، کہتی مجھے آنکھوں پہ بھروسہ نہ تھا، لگتا تھا جیسے کوئی خواب نظر آ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتی حضور مجھے دیکھتے رہے، اس کے بعد سرکار نے فرمایا ام ہانی گھر پہ ہی کھڑا رکھو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دے دو گی؟ کہا جیسے حضور نے اتنا کہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ اندر تشریف لے آئیے۔ اب سنیں وہ بے غیرت بھائی جو بہن کے گھر جا کے بستر جھاڑا کرتے ہیں، کان کھول کر کے سنیں۔ ام ہانی کہتی ہے جب حضور اندر آئے ہیں میرے گھر میں بچھانے کے لیے بستر بھی نہ تھا، چارپائی بھی نہ تھی، آقا آئے ہیں، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، ایک ٹوٹا ہوا چٹائی کا ٹکڑا پڑا تھا، بوریا پڑا تھا۔ کہتے حضور اسی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم حضور نے گرد تک نہیں جھاڑی ہے، آج مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں، لیکن بہن کے دروازے پر آئے ہیں تو دروازے پہ آنے کے بعد آپ بغیر مرضی کی اجازت کے
اندر داخل بھی نہیں ہوتے ہیں، بغیر بستر کو جھاڑے اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہے میں حضور کی سادگی دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بعد آقا کہتے ہیں گمان تو میرا یہ تھا سرکار مکے میں آئے ہیں، بڑے بڑے سرداروں نے انتظام کیا ہے، لوگ راہوں میں کھڑے تھے، کسی امیر کے یہاں دعوت رہی ہوگی، کہیں آقا نے کھا لیا ہوگا، لیکن کہتی قربان جاؤں میں اس لہجے کے جب آقا نے مجھ سے کہا تھا ام ہانی بھوک لگی ہے کچھ کھانا لگی کھلاؤگی، کہا جب آقا نے اتنا کہا ہے، کہتی میں فوراً اٹھی ہوں، جا کر کے کچن میں چلی گئی، میں نے کچن میں جا کر کے ایک ایک برتن تلاش کیا، کہا کچھ بھی ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کو بنا کے کھلا دیتی، کئی دن کا تو بچوں کا فاقہ تھا، بنانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن میں شرم کی وجہ سے جب کچن کے اندر رک گئی، آقا کریم تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ام ہانی کچھ بھی تازہ نہ بنانا، جو رکھا ہو وہی لے کے آؤ، کہتی جب سرکار نے اتنا کہا جو رکھا ہے وہی لے کے آؤ، مجھے یاد آیا میرے گھر میں ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے جو کئی دن کا رکھا ہوا ہے، کہتی میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا، تھوڑا سا پیالی میں سرکہ لیا، جا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ میں نے یہ لائی ہوں، آقا کریم کے آگے رکھا، اب سنے جب بہن کی روٹیاں دیکھ کر کے ماتھے پہ لکیریں ڈالا کرتے ہو، ام ہانی کہتی ہے سرکار نے روٹی کو دیکھا، چہرے پہ لکیر نہیں آئی، ماتھے پہ بل نہیں آیا، آنکھوں میں گڑی نہیں آئی ہے، بلکہ روٹی کو دیکھا مسکرا دیے۔ ام ہانی کہتی ہے مصطفیٰ نے مشکل سے ٹکڑا توڑا، توڑنے کے بعد اس کو سرکے میں بھگویا، بھگونے کے بعد منہ میں رکھا، کہتی میں دیکھ رہی تھی چبانے میں آقا کو دقت ہو رہی ہے، لیکن چہرہ نہیں بگاڑا ہے، غصہ نہیں کیا ہے کہ حضور چباتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، چباتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہے آقا نے پانی کے ذریعے بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا، اور جب کھا چکے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کیا کھلایا ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جو لذیذ کھانا تو نے 10 سال پہلے بہن کے دسترخوان پہ کھلایا تھا، وہی لذیذ کھانا آج تو نے پھر سے کھلا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کردار میرے حضور نے دیا۔ ہاں محرم شریف کا مہینہ نکلا، لوگوں نے 15 دن لنگر کیے، ایک نے مجھے بلایا فاتح کے لیے اور بڑی ہنس کے کہنے لگا حضور 15 دن ہو گئے آپ کی دعاؤں سے بھی آگ نہیں بجھی ہے چولہے کی۔ جیسے اٹھ کے گیا پڑوسی آ گیا، کہا ایک بار اس کی ماں سے بھی تو پوچھ لو، یہ 15 دن سے لنگر کر رہا ہے، اس کی ماں اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ ماں نے پتا کیا بتایا، اس نے کہا یہ زمانے کو کھانا کھلا دے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایسا کیوں، تمہیں نہیں دیا؟ کہا کھلاتا ہے مجھے۔ کہا تم ناراض کیوں؟ اس نے کہا 5 سال ہو گئے یہ میری بیٹی کو بلا کے نہیں لایا ہے۔ 15 دن نہیں، بہنوں سے منہ موڑ کے 15 سال بھی لنگر کرو گے اللہ منہ پہ مار دے گا۔ حسین کہیں گے مجھے تو زینب پیاری تھی، تجھے اپنی زینب کتنی پیاری تھی؟ مجھے میری زینب پیاری ہے، تجھے اپنی زینب پیاری کیوں نہیں؟ اس لیے خدا کے واسطے لنگر بعد میں کریں، اپنوں کو پہلے راضی کریں۔ اس سے کیا فائدہ، تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے جائیں اور اپنوں کو تیرے دروازے کا ایک دانہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ فرمایا گیا بھیک دینے سے بھی پہلے فرمایا گیا پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھو، پھر دور والے کو دیکھو۔ تو پورے گاؤں کو نوت نوت کے تھک گیا اور اپنے سگے کے دروازے پہ نہ جا سکا۔ سگوں کی قدر کرو۔ اکثر ایسا ہوتا شادی بیاہ کے بعد جوان بدل جاتے، صرف ایک خیال بدل دیتا ہم 2 الگ رہیں گے تو 4 روٹیوں میں کام چل جائے گا، پورے گھر کے لیے 18 روٹی بنانی پڑ رہی ہیں، لیکن اندھے تجھے نہیں پتا جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے یہ تیرے 2 کے نصیب سے نہیں 18 کے نصیب سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور یہ میرے بھائی لوگ ہیں یہ بالکل نہیں کماتے، حضور میری کمائی اڑا دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کو نہ ٹوکنا، تو یہ نہیں جانتا اللہ تجھے جو یہ دولت دے رہا ہے نا تیرے انہی بھائیوں کے نصیب سے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر تم اکیلے کما رہے ہو تو کبھی یہ سوچ کے کبھی ہاتھ نہ کھینچنا کہ یہ میرا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے محنت کرنا میرے تو 2 روٹیوں والا تھا، اللہ میرے حصے میں 4 دے دیتا 6 دے دیتا
وہ 100 روٹیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ تیرے نصیب سے نہیں، تیرے گھر والوں کے نصیب سے مل رہی ہے۔ کبھی یہ سوچ کے ماں باپ سے الگ نہ ہو کہ الگ ہوں گے تو بینک بیلنس ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو کل پیسہ ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو یہ دولت کس کام کی؟ رلائے گی یہی دولت۔ کل جب تو فارچونر میں بیٹھ کے، مرسیڈیز میں بیٹھ کے چلے گا نا، تو اس دن سوچے گا کاش آج کندھے پہ بٹھانے والا باپ ہوتا، آج سائیکل پہ کھینچنے والا باپ ہوتا۔ اللہ کی قسم تم پراڑوں میں بیٹھ کر کے 36,000 کلومیٹر سفر کرا، مزہ نہیں آئے گا۔ باپ کو 10 منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھا، شہر کی 4 گلیاں گھما دے، اللہ تجھے زمانے بھر کے سیر و تفریح کا سکون گھر میں عطا فرما دے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم ایسا؟ کیوں غلط سوچتے ہیں؟ کسی کی بھی بیٹی آ کے ہمیں پڑھا دیتی ہے، کیا ہے جی میں پورے پریوار کا کام نہیں کر سکتی، مجھے اکیلا رہنا ہے۔ تو نے بھی دامن جھاڑا، ماں سے الگ ہو گیا۔ خدا کے واسطے ماں باپ نہ چھوڑنا، کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ماں باپ نہ چھوڑنا۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ماں باپ چھوڑ دیے، بغداد کیا ہے، مدینہ شریف گنبد خضرا پہ چلے جانا۔ اگر ماں باپ چھوڑ رکھیں تو حضور بھی کچھ نہیں دیں گے، یہ یاد رکھنا، حضور بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اگر چاہتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا رہے، ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کو راضی رکھنا۔ بیوی آئے 2 باتوں میں اس سے بات ختم کر لو، دیکھ کل تک یہ صرف میرے ماں باپ تھے، آج سے تیرے بھی ماں باپ ہیں، تیرے بھی ماں باپ ہیں، مجھ سے لڑ لینا لیکن میرے ماں باپ کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ اور ماں باپ کو بھی بیٹھا کے کہنا، ابا کل تک تمہارے گھر میں 3 بیٹی تھی، ایک چوتھی بیٹی اور آ گئی ہے۔ جیسے تم اپنی بیٹیوں کی غلطی دیکھ کے پردہ ڈالتے تھے، آج کے بعد اگر چوتھی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس پہ بھی پردہ ڈال دینا۔ اس کی غلطی کا تماشا نہ بنانا، اس کی کمی پہ یہ مت کہنا تیرے باپ نے کیا سکھا کے بھیجا ہے، اسے بھی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا۔ دونوں کو یہ سبق پڑھانا ہے، اور نہ ماں کے کہنے میں آ کے بیوی پہ ظلم کرنا ہے، نہ بیوی کے کہنے میں آ کے ماں پہ ظلم کرنا ہے۔ دونوں سے ایسے بات کرنی ہے کہ دونوں راضی رہیں، دونوں کے بیچ کی دیوار نہ بننا، اگر بن سکو تو دونوں کے بیچ کا پل بن جانا، پل بننا، دیوار نہ بننا، ورنہ گھر ٹوٹتے ہیں تو پھر جڑا نہیں کرتے، گھروں کی رونقیں چلی جاتی ہیں۔ گھر وہی ہوتے ہیں جس میں دیواریں نہیں ہوتی، جب دیواریں کھنچ جاتی ہیں تو پھر گھر گھر نہیں رہتے، وہ پھر گھروے بن جاتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر ضرورت پڑے حضور کا کردار دیکھنا، اپنے نبی کی زندگی دیکھنا۔ حضور نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک کی سیرت دی ہے، کسی گوشے میں ہمیں حضور نے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے کیا ہے جو حضور نے نہیں دیا؟ تجھے جب سونے کا طریقہ حضور نے دیا ہے، اور مرنے تک کا حضور نے تمہیں سلیقہ دیا ہے، تو پھر کمی کیا رہ گئی؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر الجھنے آ جائیں، 4 مشورے والے نہ بیٹھانا، حضور کی سیرت کی کتاب لے کے بیٹھ جانا، اور یہ دیکھنا زندگی کے اس موڑ پہ حضور نے کیسے زندگی گزاری تھی۔ قسم خدا کی 70 لوگوں کے مشورے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو حضور کی زندگی کی ایک لائن تیری زندگی بدل دے گی۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ حضور کا کردار اپنائیں گے جوانوں؟ بولو انشاءاللہ۔ اور سچی یاری اگر کرنی ہے تو حضور سے کرو۔ آج جلسہ حضور کے نام کا کر کے کہہ دو، دنیا والو ہم نے تمہاری خواہشوں کو ٹھوکر مار دی ہے، حضور کی خواہش کو زندہ رکھا ہے۔ مر کے قبر میں پہنچو گے، قسم خدا کی آج دولہا ہو کل دولہا رہو گے، پرسوں دولہا رہو گے، 20 30 40 50 60 70 80 90 100، بس جانا قبر میں ہی ہے۔ آج ان سے یاری نبھا کے جاؤ، مر کے قبر میں پہنچو گے، چہرہ کفن سے بعد میں کھولا جائے گا، مدینے والا تمہاری قبر میں پہلے آ جائے گا۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، تو ایسی زندگی گزارے۔ آج کی اس محفل میں جتنے لوگ تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے سنا، مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ اس محلے کے لوگ 12 بجے بھاگ جاتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں۔ تم نے ان لوگوں کے جو زبانیں انہوں نے مجھے بتائی تھی ثابت کر دیا کہ حضور والے ہیں یہ